بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج مغرب سے جمعہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 23ویں رات بھی ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور اپنے زمانے کے بڑوں میں صاحب تصنیف محدث۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخیری عشرے کی طاق راتوں میں جمعہ کی رات بھی آ جائے تو زیادہ امید ہے کہ لیلۃ القدر اس میں ہو۔ امید کے درجے میں ہم تو امیدوں پہ ہی چل رہے ہیں، تو اس لحاظ سے آج جمعہ کی رات بھی ہے اور پھر 23ویں رات بھی ہے، تو امید ہے۔ 21 کے بارے میں بھی امید تھی، 23 کے بارے میں بھی اسی امید پہ چل رہے ہیں، آگے ہم پھر امید رکھیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو مخفی رکھا ہے تاکہ ہمارے اگر پتہ ہوتا کہ ایک ہی رات ہے تو اسی ایک رات کو ہم زیادہ استعمال کرتے، وہ بھی پتہ نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ یہ تو یہ کہ کئی راتیں کوشش میں گزر جاتی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں مزید عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ اور ایک مختصراً پہلے گزر جاتے ہیں، چونکہ بہت سے نئے حضرات بھی آئے ہیں جو گزشتہ ہفتوں میں نہیں تھے رمضان کے شروع میں، کہ ہمیں رات میں کون سے اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ مغرب جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے، اب ہم یہ سوچیں کہ مثلاً آج ہی اگر لیلۃ القدر ہے رات میں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اب سے جو بھی دن آئے گا بظاہر وہ اس رمضان میں وہ ایک ہی مرتبہ آ رہا ہے۔ جمعہ کے دن آئندہ جمعہ کے دن بظاہر عید ہو سکتا ہے، تو اس لیے اب یہ بھی سوچنا ہے کہ اب جو ہفتے میں جو دن مل رہا ہے بس وہ اس رمضان کے بس ایک ہی مرتبہ مل رہا ہے، اس کے بعد پھر یہ دن نہیں ملے گا کہ جمعہ بھی ایک ہی ہوگا، اب ہفتے کا دن بھی ایک ہی ہوگا، تو اب ان دنوں کو زیادہ استعمال کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ رات کے اعمال کون سے کرنے ہیں، اور لیلۃ القدر مثلاً اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ صرف ذہن میں بٹھانا نہیں ہے کہ آج رات ہمیں جاگنا ہے اور عبادت کرنی ہے، بس مغرب کی اذان ہوئی اور ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذان کی جب فضیلت بیان کی تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ان المؤذنین یفضلوننا، یہ مؤذنین تو ہم سے فضیلت میں بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ واقعتاً ہے، اذان کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، اور ہر ایک اذان دے بھی نہیں سکتا، ایک ہی ہوگا اذان دینے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم ان کی فضیلت میں حصہ لینا چاہتے ہو تو کیا کرو، فقل کما یقولون، جو مؤذن کہتا ہے تم اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہو۔ مؤذن جو کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہو، اور مؤذن جب اس سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد دعا مانگو تو دعا قبول ہوگی۔ تو اذان کے جواب دیتے رہنا ہے۔ ہم کبھی کبھی افطاری کے ساتھ بھول جاتے ہیں، ہم کھجور بھی اسی طرح کھائیں کہ اچھا ٹھیک ہے، افطاری کے اور اذان کے جواب میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا مغرب کے وقت سے شروع ہو جائے گا کہ ہمارا ہر لمحہ استعمال ہو رہا ہے، ہر لمحہ استعمال ہو رہا ہے، اور کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے، جو فضیلت کا موقع ہے وہ چھوٹ نہ جائے۔ تو اذان کا جواب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اللہ اکبر، اور بسم اللہ وبرکۃ اللہ، کھجور بھی ساتھ کھا رہے ہیں، پھر وقفہ مل گیا تو اذان کا جواب بھی دے رہے ہیں، کھجور بھی کھا رہے ہیں، بس اس طرح دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ، کہ اذان کے جواب کی فضیلت بھی نہ چھوٹ جائے کھجور کھانے کی وجہ سے، اس میں کمی ہو جائے کھانے میں کوئی بات نہیں، لیکن اسے کہ کھانا تو پھر بعد میں مل جائے گا، لیکن اذان کی فضیلت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہمیں 2 ہی اذانیں ملنے والی ہیں، ایک مغرب کی ہے، ایک عشاء کی اذان ہے۔ تو یہ اذان کے جواب دینے کی فضیلت کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اذان کے جواب دیتے رہیں، جیسے ہی اذان کے جواب سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد کی جو دعا ہے، سب سے پہلی چیز اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو درود شریف کے بعد پھر وہ مشہور دعا جو سب کو یاد ہوگی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بہت سی روایتوں میں یہیں تک ہے، بعض روایتوں میں آگے انک لا تخلف المیعاد بھی ہے۔ پوری دعا یاد ہے، پوری دعا پڑھ لیں۔ اور مغرب کی اذان میں ایک اور چیز ہے،
چونکہ اب ہمیں لیلۃ القدر کو کہ ہر سنت پر کوشش کرنا ہے کہ ہر وقت پر نہیں کر سکیں گے، لیکن جتنا ہو سکے کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، اس لیے بس یاد دہانی کے لیے اب اذان ہو گئی، اذان کا جواب ہم نے دے دیا، وہ بھی دعا پڑھ لیں۔ مغرب کی اذان کے وقت جو دعا حدیث میں آتی ہے، اللہم ھذا اقبال لیلک، اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا وقت، و ادبار نہارک، دن کے جانے کا وقت، و اصوات دعائک، اور تیری طرف تیرے لیے پکارے جانے والے نمازوں کے لیے پکارے جانے کے یہ آوازیں ہیں، وہ اصوات دعائک فاغفر لی۔ اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی۔ مفہوم اس لیے بتا دیا کہ اگر عربی یاد نہ رہے تو مفہوم میں تو انسان وہ دعا ادا کر دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ پھر وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ تو اذان ہو گیا، اذان کے ساتھ ساتھ ہم نے افطاری بھی کر لی، افطاری سے پہلے کھانے کی دعا کر لی ہم نے، بسم اللہ و برکت اللہ، اور مزید بعض چیزوں کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا۔ اب اس کے بعد کھانے کے بعد کی، اسے کہ کھجور کھائیے جو پیا ہے، اس کے بعد ایک تو افطاری کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھنی ہے، اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھنی ہے تاکہ سب فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، وہ بھی دعا پڑھ لیں، اور ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا یاد ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ کھانے کے بعد کی جتنی دعائیں یاد ہیں سب پڑھ لیں۔ کھایا تو ہے کھجور کھائیے، اس زمانے کے تو یہ کھانا ہی یہ ہوتا تھا، ہم سمجھتے ہیں کھانا تو وہی جو نیچے جا کے کھائیں گے، لیکن اس زمانے کا تو اصل کھانا یہی ہوتا تھا، مہینوں تک ان کا گزارا اسی کھجور اور پانی پہ ہوتا تھا۔ تو ہمارے لحاظ سے ہم نے صرف افطاری کی، ابھی کھانا نہیں کھایا، ہمارے عرف میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کھانا ہی ہے، ہم نے کھایا ہے پیا ہے، تو اس کے بعد کھانے کے بعد کی جتنی دعائیں یاد ہیں سب دعائیں پڑھ لیں۔ عجیب عجیب دعائیں ہیں اور عجیب فضیلتیں ہیں، عجیب فضیلتیں ہیں۔ وہ مغفرت کے اسباب ان پر ہم تفصیل سے نہیں گئے تھے، اس میں ایک ہے انسان جب کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ مختصر سے دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، کھجور کھائی جو بھی پیا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ یہ دعا کوئی پڑھ لے، حدیث میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے کوئی بہت بڑا کوئی عمل نہیں کیا ہے، کھایا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھی ہے، تو اس پر بھی اتنی بڑی فضیلت۔ اور بعض روایتوں میں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، بہت زیادہ یعنی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے انسان بھول بھی جاتا ہے، جہاں فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو بھلانے والے اسباب بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز اتنی قیمتی چیز ہے، تلاوت اتنی قیمتی چیز ہے کہ شیطان آ جاتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ بازار گئے، بازار کی دعا بھول جاتا ہے انسان، حالانکہ اتنی بڑی فضیلت بھول جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قیمت جب زیادہ ہے تو بھلانے کے اسباب بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ دوسرے اتنے مشاغل میں شیطان لگا دیتا ہے، نفس و شیطان کی اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں کہیں کسی کہ یہ فضیلت حاصل نہ ہو جائے اس کو۔ تو اس لیے اب ان چیزوں کا ہمیں کہ کھانے کے بعد کی بعض دعائیں ہیں، جب کھانے میں ہم اتنے سارے مختلف طرح کے کھانے ہم کھا لیتے ہیں تو دعاؤں میں بھی مختلف دعائیں ہیں، سب دعاؤں کو جمع کر لیں، فضیلت بھی اس کے لحاظ سے حاصل ہو جائے ہمیں۔ بہرحال تو کھانے کے بعد کی دعائیں ہو گئیں، اس کے بعد وہی اذان وغیرہ سے فارغ ہوئے، نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد جو کچھ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ نوافل اوابین کا اہتمام کرنا ہے، اوابین کا اکثر لوگ اہتمام کرتے ہی ہوں گے۔ 6 رکعت، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ لے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت پڑھ لے تو اس کے لیے 12 سال کی عبادت کی فضیلت اور ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ 12 سال کی عبادت کا اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور یہی اگر لیلۃ القدر میں ہو گیا، حساب اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ہمارے نمبر وہاں صحیح چلیں گے نہیں۔ تو 12 سال کی عبادت، اور 12 کو ہم پھر اس کو خیر من الف شہر، وہ بھی پتہ نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنا 83 سال کہ اس سے کتنا زیادہ ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو 6 رکعت میں 2 سنتیں، 4 نفل پڑھ لیں تب بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، 2 رکعت اور 6 نفل پڑھ لیں اور زیادہ فضیلت ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھ لے، لیکن کھانے سے پہلے نہیں، اسے کھانے میں دیر ہوگی، کھانے والے منتظمین کو مشکل، کھانے کے بعد پڑھ لیں کوئی بات نہیں، 6 رکعت پہلے پڑھ لیں، باقی رکعتیں بعد میں پوری کر لیں۔ لیکن یہ فضیلت اس رمضان میں ایک مرتبہ تو حاصل کر لینی چاہیے۔ جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔
تو اس رمضان میں ایک مرتبہ ایک محل تو یہ والا اوابین والا بھی ہم جمع کر لیں، تو اوابین کی کم از کم 6 رکعت ہیں، اور حدیث کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ 20 رکعت کا ذکر ملتا ہے، اور اس پر فضیلت ہے، جنت میں اس کے لیے محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان مغرب کے بعد جو رکعتیں پڑھتا ہے وہ پڑھ لے، اور اس کے بعد عشاء سے پہلے، یعنی عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے نوافل پڑھ لے، تو یعنی مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان میں جو نوافل پڑھ لے گا تو انشاءاللہ یہ 20 رکعت والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو استعمال کرنے کے لیے یہ نہ سوچیں کہ ہم رات کو جب تراویح سے فارغ ہوں گے اس کے بعد ذرا چائے وغیرہ پی کے پھر استعمال کرنا شروع کریں گے۔ اذان سے ہی شروع کرنا ہے ہمیں اپنا کام، اور اسی وقت سے شروع کر دینا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب مدثر اللہ، ان کے معمولات میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ، خیر وہ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان اور 27 رمضان، چونکہ زیادہ امید 27 رمضان میں شب قدر ہونے کی ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی، فرماتے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان شب برات اور 27ویں رمضان، اس میں ہمیشہ سال سے 50 سال سے زیادہ ہو گیا، معمول یہ ہے کہ ہمیشہ اس رات میں پوری الحزب العظم پڑھ لیتے ہیں، پوری الحزب العظم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کے بیان کی ہوئی دعائیں ہیں۔ وہ لیلۃ القدر مل گئی اور اس میں وہ دعا قبول ہو گئی، اور شب برات مل گئی اس میں وہ دعا قبول ہو گئی، تو یہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائیں تو ظاہر ہے کتنی برکات حاصل ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں مغرب سے کام شروع کر دو، رات کا انتظار نہیں کرنا ہے، دیر سے جانے کا انتظار نہیں، اس لیے کہ مغرب سے وقت شروع ہو گیا ہے تو بعد میں جتنی ہمت ہو انسان کر لے، لیکن دیر کیوں کرے، بس مغرب سے شروع کر دیں۔ اچھا، ہر چیز میں ہم کھانا بھی کھانے جائیں گے، کھانا ضرور کھائیں، لیکن اس سے پہلے کی دعا ہے، اس کے بعد کی دعا ہے، اس کے بعد پھر جو بھی یعنی انسان سنتوں پر جہاں جہاں عمل کر سکے، وضو کی سنتوں پر عمل کر لے۔ تو یہ ہر چیز میں یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں تو صرف انسان نے ایک وضو بھی کر لیا، اور وضو کی جو دعا ہے شروع کی، درمیان کی، اخیر کی، وہ بھی کم از کم پڑھ لی، وہ قبول ہو گئی، تو بہت کچھ حاصل کر لیا انسان نے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، لیکن وہی ہے کہ جتنا زیادہ مل جائے، جتنا انسان حاصل کر لے۔ وضو کا جب اہتمام کریں، وضو سے پہلے بسم اللہ، کم از کم بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ وضو کے درمیان میں ایک دعا اور وضو کے اخیر میں کم از کم درجے میں تو یہ 3 دعائیں تو ہونی چاہیے، شروع میں بسم اللہ، اور درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تفصیلات میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر یعنی کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے کہ اعمال تو بہت ہیں اور گزشتہ سالوں میں ان کا تذکرہ ہوتا بھی رہا، صرف یاد دہانی کے لیے، تاکہ ان میں کوئی چیز کسی کی چھوٹ نہ جائے۔ اور یاد دہانی ویسے بھی ایک فضیلت کی چیز ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ، لفظی ترجمہ اس کا ہم کریں مکان میں وسعت عطا فرما۔ مکان میں وسعت ایک تو ہوتا ہے کہ بڑا مکان ہو، ایک ہوتا ہے کہ مکان میں راحت ہو، سکون ہو، خوشیاں ہو، یہ وسعت ہے۔ عربی زبان میں وسعت کا لفظ ایک طرف ہے، قرآن میں آتا ہے وضاقت علیہم الارض بما رحبت، جن کا واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وضاقت علیہم الارض، زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، زمین تو وہی تھی، تنگ ہو گئی کا مطلب اب بے چینی۔ تو گھر میں انسان کو سکون حاصل ہو، راحت حاصل ہو، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ اچھا وہاں پر نہ اتفاقی نہ ہو بلکہ خوشیاں ہوں، اور گھر میں انسان کو راحت و سکون ملے، اس کے لیے بہترین نسخہ ہے ہر وضو میں انسان ووسع لی فی داری، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری۔ اور ایک اور چیز انسان کو جو سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے، گھر کا سکون ہو، روزی میں برکت، وبارک لی فی رزقی۔ تو 3 چیزیں جو انسان کی اہم ضرورت ہے وہ وضو کے درمیان والی مختصر سے دعا میں سب آ جاتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو ختم ہوا، وضو کے بعد کی دعا اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوگی، وضو کے بعد جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا پڑھ لیں۔ تو یہ وضو کے دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے گناہوں کی معافی وغیرہ، اور انسان صاف ہو کر پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو جیسے ہی نفل شروع کرے، وضو کر کے آئے گا، نفل شروع کرے تو اس میں تحیت الوضو، تحیت المسجد کی نیت کر ہی لے، اس لیے کہ ویسے بھی نفل پڑھ ہی رہے ہیں تو اس نفل میں یہ بھی شامل ہو جائے گا، فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ توسیع ہے نیت میں، اور زیادہ وسعت، زیادہ نیتیں کر لیں تو زیادہ فضیلتیں ایک ساتھ حاصل ہو جائیں گی۔ تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھنے سے پہلے اچھا ٹھیک ہے تو وہ پہلی 2 رکعتیں چاہے ویسے ہی 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا تہجد ہی کی نیت سے پڑھ لیں، اس میں تحیت الوضو کے ابھی وضو کر کے آئے ہیں، تحیت المسجد بھی، اور ساتھ ساتھ پھر تہجد وغیرہ جو بھی اس میں پڑھنا ہے۔ رات کو پڑھنے کے اعمال، ایک تو یہ ہے کہ تہجد کے وقت انسان جب بیدار ہوتا ہے یا
جب بھی انسان تہجد کے لیے وضو وغیرہ کر کے تیار ہو جائے تو بہت سو کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع پورا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کا بھی اہتمام کر لیں۔ یہ اخیر کے چند راتیں رہ گئیں تو اس میں ان سنتوں پر عمل ہو جائے۔ جن کو یاد ہے ان کے لیے تو بہت آسانی ہے، لیکن نہیں یاد تب بھی انسان قرآن کھول کے اس میں سے سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کر اخیر تک پڑھ لے سورت کے ختم تک۔ یہ بھی ایک سنت پر عمل ہو جائے گا، اس کی بھی برکات حاصل ہو جائیں گی۔ ویسے ہی تلاوت کرنی ہے تو تلاوت میں بھی یہ بھی حصہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ رات کی جو صورتیں، جن کو صورتیں یاد ہیں، وہ نفل ہی میں پڑھنا چاہیں نفل میں پڑھ لیں، بہت اچھا ہے کہ فضیلت اور بڑھ جائے گی، ورنہ ویسے ہی بیٹھ کر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ رات کے اعمال کیا ہیں پڑھنے کی صورتیں؟ سورہ ملک بہت اہم صورت ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ انسان سورہ ملک کو تو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے کہ اس کے بغیر مجھے کبھی بھی سونا نہیں ہے۔ رات جب بھی ہو، چاہے مغرب کے بعد سے جو بھی وقت ہو جائے، مغرب کے بعد سے جب بھی انسان چاہے، لیکن سورہ ملک کے بغیر کبھی بھی کبھی ایسی رات نہ گزرے کہ سورہ ملک نہ پڑھی ہو، اس لیے کہ یہ تو قبر میں کام آنے والی چیز ہے۔ قبر میں یہ ساتھ آ جائے گی یہ صورت، اور کہیں سے عذاب اگر آنے لگا ہے تو وہ رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی۔ وہاں پر انسان کو، ہم کبھی قبرستان جائیں اور رات کے وقت جائیں، ہمیں کوئی کہے کہ اچھا ایک رات بس یہیں ٹھہر جاؤ، اوپر ہی ٹھہر جاؤ، انسان سوچے گا میں یہاں۔ بعض لوگوں کو تو مزہ آئے گا، بعض ایسے لوگ ہیں جو سکون سے بیٹھ جائیں گے اور ان کو مزہ آئے گا، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان وحشت محسوس کرتا ہے کہ یہاں قبرستان میں اندھیرے میں پتہ نہیں کوئی کیا ہو جائے گا، کوئی جانور آ جائے گا یا پتہ نہیں کیا ہوگا، اور لوگ پتہ نہیں، جانور تو پھر بھی نظر آنے والی مخلوق ہے، لوگ زیادہ نظر نہ آنے والی مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ سوچیں کہ اس کے اندر ہم ہو تو کیا حال ہوگا، جہاں پر منکر نکیر آنے ہی والے ہیں، جہاں پر اعمال کا حساب آنا ہی والا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ کیا انسان سے غلطی ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال یہ تھا کہ بیچارے ایک صحابی تھے جن کو کبھی پیشاب کے چھینٹوں وغیرہ سے انہوں نے بے احتیاطی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ابھی عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قبر کا معاملہ جو ہے بڑا سخت ہے کہ پیشاب کے سلسلے میں ناپاکی اور پاکی کے سلسلے میں بے احتیاطی ہو تو وہ بھی، کبھی انسان زبان میں بے احتیاطی کر لیتا ہے تو وہاں بھی ٹھیک ہے، آخرت میں ان کے جو بھی مراتب ہوں، لیکن وہ قبر تو اپنی جگہ، اس کے تو اپنا طریقہ ہے کہ یہ کیا تو اچھا یہاں تو تمہیں اس کا کچھ نہ کچھ مزہ چکھنا ہوگا۔ قبر کا معاملہ اپنا ہے۔ بہرحال وہاں پر جب انسان تنہائی میں ہو، سورہ ملک آ کر انسیت کے لیے ساتھ آ جائے تو ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس کو تو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنا لیں کہ سورہ ملک تو ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہو، کہ رات کے وقت یہ ہم ضرور اس کا اہتمام کر لیں۔ یہ رات میں انسان جب پڑھتا ہے تو قبر کے اندھیرے میں وہ ہمارے ساتھ انسیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ سورہ ملک ہے، سورہ الف لام میم تنزیل، سورہ سجدہ، یہ بھی انسان پڑھ لے۔ اگر اس کو بھی روزانہ کے معمول میں شامل کر لے، اسے کہ حدیث میں ان دو صورتوں کا آتا ہے کہ یہ دو صورتیں ہوں گی، سورہ ملک سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس کے بعد پھر یہ والی صورت بھی اسی کے ساتھ ساتھ، کہ یہ بھی قبر میں انسان کے لیے انسیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ساتھ رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ واقعہ، یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے، کامل ہے، اور اس کے فائدوں میں دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ بہت سے لوگ دنیاوی فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اصل تو فضیلت کے لیے پڑھیں، دنیا کا فائدہ تو حاصل ہو ہی جائے گا، وہ تو اس کے ساتھ آ ہی جاتا ہے، لیکن ہم اصل اس کو پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ شامل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل تھا کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، اور اس کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزی میں برکت ہوتی ہے، فاقے اور تنگی سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو ایک بڑی بابرکت صورت ہے سورۃ الواقعہ۔ یہ تین صورتیں اگر کوئی پابندی سے پڑھ لے روزانہ بہت ہی اچھا ہے۔ بعضوں کو پڑھنے میں دیر لگتی ہے، اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کم از کم درجے میں سورہ ملک تو ہونی ہی چاہیے، اور تینوں صورتیں ہو جائے بہت اچھا ہے۔ ایک اور صورت جو کم از کم رمضان کے لیے تو ضرور ہی کر لیں، آگے کوئی جاری رکھے تو بہت اچھا ہے، کہ سورہ یاسین، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے صبح یاسین شریف پڑھنے کا تو عام طور پہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو صبح کے وقت یاسین پڑھ لے تو اس کے لیے دن کی ضروریات پوری ہونے میں اللہ تعالیٰ کی مدد رہتی ہے۔ رات کے وقت بھی سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر ملتا ہے حدیث میں، کہ جو شخص رات کو یاسین پڑھ لے اصبح مغفورا لہ، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو منافع اپنی جگہ ہیں۔ ہمارے اکابر میں غالباً حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں کہیں پڑھا تھا کہ وہ فرماتے ہیں تہجد میں سورہ یاسین انسان ضرور پڑھ لے، اس لیے کہ رات کا حصہ جو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے نزول کا وقت
اور سورہ یاسین قلب القرآن، قرآن کا دل، اہم ترین صورت۔ رات میں اندھیرے میں اس مبارک وقت میں انسان سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ تو اس لحاظ سے سورہ یاسین پڑھ لے انسان، تہجد کی ابتدا ہی چاہے سورہ یاسین سے کر لے، اگر یاد ہے تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں یاد ہے تو ویسے ہی پڑھ لے۔ بہرحال یہ 4 صورتیں تو عام پورے سال بھر کے لیے انسان اس کو اگر اپنا معمول بنا لے، یا کم از کم جیسے میں نے شروع کیا تھا کہ سورہ ملک تو کم از کم درجے میں ہے، 4 صورتیں ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے کہ انسان کا معمول بن جائے رات میں پڑھنے کی صورتوں میں۔ اس کے علاوہ جمعہ کی رات ہے تو سورہ دخان بھی انسان پڑھ لے۔ ویسے سنتوں میں بہت سی اور بھی صورتیں ہیں، اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچیں اچھا اتنا زیادہ ہو گیا تو اچھا نہیں، ٹھیک ہے یہ تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہم یہ تو کر لیں کہ اچھا 4 صورتیں یہ پڑھ لیں گے، سورہ ملک، سورہ سجدہ، اور اس کے علاوہ سورہ واقعہ اور سورہ یاسین، اور آج کی رات ہے تو ایک اور 5ویں صورت سورۃ الدخان بھی شامل کر لیں۔ بس عام معمول تو ہے وہ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کر سکتے ہوں، حفاظ ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سنت ہے، عام ایام میں شاید انسان اس پر عمل نہ کر سکے، ان راتوں میں انسان ویسے ہی پڑھتا ہے، پڑھنے ہی کے لیے ہے تو اس پر بھی عمل کر لے، ایک اور سنت پر عمل ہو جائے گا۔ مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسبحات وہ صورتیں جن کی ابتدا سبح یسبح وغیرہ سے شروع ہوتی ہے، یہ 7 صورتیں ہیں، قرآن کریم کی 7 صورتیں ہیں، مسبحات کہلاتی ہیں۔ جو حفاظ ہیں ان کے لیے آسان ہے سمجھنا۔ سب سے پہلے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بعض فرماتے ہیں وہ صورت بھی شامل ہے، وہ خود آدھا پارہ ہے، لیکن بعض فرماتے ہیں نہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ باقی جو 6 مسبحات ہیں وہ ہیں، تو کم از کم والا درجہ تو ہے کہ 6 والی مسبحات چلیں۔ تو 6 مسبحات کون سی ہیں؟ شروع ہوتی ہیں کہاں سے؟ سورۃ الحشر، سبح للہ ما فی السماوات، نہیں سورۃ الحدید پہلے آتی ہے، کون سی پہلے آتی ہے؟ سورۃ الحدید، تو سورۃ الحدید پہلے آئے گی، وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر سورۃ الحشر، اس کے بعد پھر سورہ صف، پھر سورۃ الجمعہ، سورہ تغابن، اور پھر ہم جو وتر میں پڑھا کرتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، 7 صورتیں ہیں۔ یہ 6 صورتیں ہو گئیں، کم از کم 6 صورتیں پڑھ لیں۔ بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مسبحات جو پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 صورتیں ہیں، تو اس پر تو عمل ہو سکتا ہے، رمضان کی راتیں ہیں، اس پر کبھی اس سنت پر بھی انسان عمل کر لے کہ اچھا اس سنت پر بھی ہم نے عمل کر لیا رمضان میں کہ یہ ایک اور سنت ہو گئی۔ تو رات کے معمولات میں یہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ درود شریف کا اہتمام وہ تو ہے، اور ظاہر ہے جمعہ کی رات ہونے کے لحاظ سے بھی، اور اگر لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو درود شریف کا اہتمام، اس لیے کہ جس کو ہم نے فضائل درود میں تو پوری تفصیل سے آ ہی چکا، فضائل درود شریف پوری کتاب پڑھی گئی تھی تو اس میں آ ہی چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود کا جو عمل ہے وہ ایک ہی واحد ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ورنہ تو یہ ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک واحد عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے۔ گویا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور درود شریف میں افضل ترین درود وہ ہے جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ درود کیسے پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا وہ یہ درود ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف صیغے جو درود شریف کے ہم روزانہ چہل درود جو ظہر کے بعد پڑھا جاتا ہے، چاہے انسان اسی کو پڑھ لے ایک مرتبہ جمعہ کی رات میں، یا جمعہ کے دن میں تو انشاءاللہ پڑھا ہی جائے گا، اور اس کے علاوہ انسان ویسے اپنے طور سے بھی اگر پڑھ لے تو یہ درود شریف کے مختلف الفاظ ہیں جس کے مختلف الفاظ کی مختلف فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں کہ اس درود کی یہ فضیلت ہے، اس درود کی یہ فضیلت ہے۔ اسی لیے ہم یہ پڑھتے بھی ہیں روزانہ تاکہ ہر ایک درود کے جو مختلف فضیلتیں وہ حاصل ہو جائیں ہمیں، کسی کی ایک فضیلت، کسی کی ایک فضیلت، ٹھیک ہے، مختلف درود کی فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ بعض درود وہ ہیں جو احادیث سے ثابت نہیں ہیں، مشائخ سے منقول ہیں۔ ظاہر ہے پہلے درجے میں جو فضیلت ہوگی وہ تو ان درودوں کی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، تو اسی لیے ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دوسرے درودوں کی بعض خاصیتیں تجربات کی بنیاد پر بیان کی گئی ہیں، جیسے درود تنجینا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک بزرگ تھے، سفر میں جا رہے تھے، کشتی ڈوبنے لگی اور طوفان آ گیا، ان کی آنکھ بند ہوئی، خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ درود پڑھو اور 1000 مرتبہ پڑھو۔ کشتی والوں سے انہوں نے کہا، بیدار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ درود پڑھو۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات. یہ جو پورا درود ہے درود تنجینا کہلاتا ہے. دو طرح پڑھا گیا اس کو، صلاۃ تنجینا بھی پڑھا گیا، صلاۃ تنجینا بھی پڑھا گیا، دونوں طرح منقول ہے. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کسی بزرگ کو بتایا تھا، اور اس کے بعد بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں کسی نے خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت سو نے سنا ہوگا، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا. تو کسی نے کہا کہ عزیز الرحمن کو کہہ دینا اپنے متعلقین کو بتا دے کہ اس درود کا اہتمام کریں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس درود کا بہت اہتمام تھا، اس لیے کہ آفات و بلیات جو فتنے طرح طرح کے آ رہے ہیں ان سے حفاظت کے لیے درود بہت اہم اور بہت قیمتی ہے. علامہ واقعات تو خیر اس سلسلے میں ہم بہت سے فضائل درود شریف میں پڑھ ہی چکے ہیں کہ اس کے درود شریف ایسی چیز ہے، جیسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے یعنی سوال میں الفاظ میں تو بہت مختصر ہے لیکن مفہوم یہ تھا کہ اپنے دعا وغیرہ کے لیے کچھ اوقات کچھ میں نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو اس میں درود شریف کا کتنا وقت ہو اور باقی دعا وغیرہ کا کتنا وقت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو. انہوں نے فرمایا کہ 1/4 حصہ میں درود پڑھ لیا کروں، باقی دعاؤں وغیرہ میں. فرمایا کہ جو چاہو زیادہ کرو گے تو بہتر ہے. فرمایا ٹھیک ہے تو آدھا وقت میں درود کا رکھ لوں. 2-3 مرتبہ سوال جواب میں انہوں نے آخر میں فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا پورا وہ وقت جو ہے وہ درود شریف ہی کے لیے رکھ دیتا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایسا کر لیا تو پھر تو تمہاری ہر فکر سے تمہیں بے فکر کر دیا جائے گا. یکفی ہمک، ہر طرح کی فکر تمہاری دور کر دی جائے گی، ہر قسم کی فکر سے بے فکر تمہیں کر دیا جائے گا، یعنی کوئی پریشانی نہیں. ہر طرح کی مشکلات میں درود شریف ساتھ دینے کا اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور یغفر لک ذنبک، گناہوں کی بخشش. گویا دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اور کیا چاہیے. درود شریف کا اہتمام جو ہے دنیا کی فکروں کی کفایت کے لیے بھی. اسی وجہ سے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی پریشانی کی شکایت کرتا، روزی میں مشکلات ہیں، اچھا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو روزانہ. کوئی کہتا کہ رشتے کا مسئلہ ہے، 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو. کوئی اور طرح کی پریشانی، 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو. یہ درود شریف جو ہے وہی حدیث سے ثابت ہے نا کہ اگر انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی فکریں بھی اور آخرت کی گناہوں کی بخشش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، بے شمار منافع اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں رکھے ہیں. لیکن چونکہ جو چیز بہت آسانی سے ملتی ہے تو اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، ایک انسان کی کمزوری ہے. ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، گلے میں تکلیف بہت رہتی ہے. انہوں نے دیکھا، پتہ چل گیا کہ اس کا علاج، لیکن فرمایا کہ علاج اتنا آسان ہے کہ تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی. کہا کہ پھر بھی بتا دیں علاج کیا ہے. کہا کہ علاج بس اتنا ہے کہ گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کے غرارے کر لو صبح اٹھتے ہی. لیکن چونکہ وہ گھر میں ہوتا ہی ہے، کم قیمت چیز ہے، تو عام طور پر انسان کو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. انسان دوائیاں خرید لے گا، مہنگی کوئی دوائی مل جائے گی وہ لے لے گا کہ نہیں اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن جو چیز سستی ملتی ہے وہ انسان کی عام طبیعت یہ ہے کہ اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت اتنا آسان کر دے، جب چاہے انسان پڑھتا رہے. ایک حرف پہ 10 نیکیاں، رمضان کے علاوہ میں بھی ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو کم از کم ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اور انوار و برکات اور رحمتیں ہیں وہ اس کے علاوہ ایک درود پہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اور درجات کی بلندی اور مغفرت اور قلبی اطمینان اور سکون، اتنی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں ہیں کہ وہ ہمارے شمار سے باہر ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا تو اس وجہ سے، اگر ایسا ہوتا کہ شاید کوئی وقت مقرر ہوتا کہ سال میں یہ وقت ہے بس اس میں یہ کام کر سکتے ہیں تو شاید ہمیں اہمیت زیادہ ہو جاتی. یہ ہماری سوچ ہے. جیسے ہمارے ترکیہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لباس جو رکھے ہوئے تبرکات ہیں، ان کو وہ صرف 27ویں رمضان کو ہی کھولتے ہیں. وہ ڈبہ میوزیم ہے، اس میں ڈبہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ کھولا نہیں جاتا. ان کا اصول یہ ہے کہ بس 27 رمضان کو وہ کھولا جائے گا.
جو بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا کوئی آ جائے، نہیں کھولا نہیں جائے گا، وہ 27 رمضان کو ہی کھولا جائے گا، رش لگا، بھیڑ لگی ہوتی ہے وہاں۔ یہ میں ہماری سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہی حال ہمارے لیے قرآن کا ہوتا کہ قرآن پڑھنے کی بہت فضیلت ہے لیکن بس سال میں ایک تاریخ آئے گی جس میں کر سکتے ہیں، تو ہمیں اہمیت بہت زیادہ ہوتی۔ زمزم کم ملتا ہے، اہمیت زیادہ ہے۔ اگر یہاں نلوں میں ہر طرح جگہ ہمارے پاس زمزم آتا تو ہمیں وہ اس کی اہمیت نہ ہوتی۔ وہی چیز ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب سوال کیا تھا کہ یا اللہ کوئی مجھے ایسا ورد سکھا دیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ میں اس کے ذریعے سے آپ کا قرب حاصل کر سکوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو کوئی خاص چیز چاہ رہا ہوں، یہ تو تمام ہی لوگ کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی ہے کہ جو چیز جتنی عام نفع کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا ہے، تو ہمیں کوئی مخصوص اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پابندی بھی نہیں لگائی۔ تلاوت جب چاہو کر لو، درود جتنا چاہو پڑھ لو، اور ہر وقت کے لیے انسانی فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، اصل تو ہمارا عنوان آج کچھ اور تھا لیکن کسی اور رخ پہ چلے گئے، تو خیر علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصیدہ ہے قصیدہ بردہ، قصیدہ بردہ مشہور ہے۔ ان کو کوئی بیماری ہو گئی اور فالج کا حملہ ہوا ان پر، ان کا آدھا جسم جو ہے وہ اس میں حرکت ختم ہو گئی، معذور ہو گئے۔ مختلف علاج کیے، بزرگ بھی تھے، اللہ والے تھے، مختلف علاج کیے، کوئی علاج فائدہ مند نہیں تھا، کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، دعائیں بھی کی ہوں گی ظاہر ہے، اور بس دعاؤں کی برکت تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، یا نہیں قلب میں القاء ہوا، ان کو دل میں یہ بات القاء ہوئی کہ اچھا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قصیدہ لکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قصیدہ لکھنا چاہیے۔ دل میں جو آتا ہے وہ تو من جانب اللہ اور دعاؤں کی برکت ہوتی ہے، تو بہرحال دل میں یہ القاء ہوا تو انہوں نے عربی میں قصیدہ لکھنا شروع کر دیا، امن تذکر جیران بذی سلم، قصیدہ لکھنا شروع کر دیا اور پورا قصیدہ لکھا۔ رات میں جب قصیدہ لکھ کے سو گئے، ان کو آنکھ لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک تو خوشی کا اظہار فرمایا، جسم پر ہاتھ پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا جہاں تکلیف تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قصیدہ کیا ہے وہ سناؤ مجھے۔ تو یہ وہ قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، اور خوش ہو کر اپنی جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر پر تھی وہ ان کو دے دی اور ان کو اڑا دی۔ یہ چادر، بردہ چادر کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ چادر خواب میں اپنے اوپر اوڑھ لی۔ بیدار ہوئے تو بالکل ہر طرح کی بیماری سے ان کو شفا حاصل ہو گئی تھی۔ اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، ہر طرح کی فکر، دنیا کی فکروں سے بھی انسان، اللہ تعالیٰ کی دنیا کی فکریں بھی دور کر دے گا اگر انسان درود شریف واقعی دل سے اور اہتمام سے پڑھے۔ یہ تو قصیدہ تھا، بہرحال قصیدہ لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی، وہ چادر کی برکت تھی، اٹھے تو بیماری سے بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ باہر نکلے تو کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں جو بالکل پہچانے نہیں جاتے، وہ کیا ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، ہمارے مجمع میں بھی ہمیں نہیں پتہ کیسے اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے بندے ہیں۔ کم از کم اتنا اللہ کا شکر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زمانے سے عبادتوں میں لگنے والے ایسے حضرات الحمدللہ اس مجمع میں موجود ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جن کے پرانے تعلقات تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ایسے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بہت سے یہ عبادت گزار لوگ موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایک طالب علم، بلکہ بچے بھی جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ برکات ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ یہ یعنی ایک تو ہم دیکھتے ہیں اچھا بچے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کی وجہ سے جو برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فائدہ سب کو حاصل ہوتا ہے۔ پنکھا کسی ایک کو جھل رہے ہیں لیکن ہوا سب کو آتی ہے، تو اسی طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم سب تو الحمدللہ یہاں ہر شخص کا وجود جو ہے، جو بھی جتنا عبادت کر رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے قابل نفع ہے الحمدللہ۔ خیر، تو وہاں پر اب باہر نکلے تو کوئی تھے جو کوئی ایسے شخص جو غیر معروف، کوئی غریب فقیر قسم کے آدمی تھے، تو انہوں نے جب علامہ بوصیری کو دیکھا، کہا کہ اچھا مجھے قصیدہ سناؤ۔ قصیدے تو ایسے ہی لکھتے رہتے تھے۔ کہا کہ کون سا قصیدہ؟ بہت سے قصیدے ہیں میرے۔ کہ نہیں، جو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے وہ والا۔ کہا کہ وہ تو میں نے ابھی تک کسی کے سامنے بیان ہی نہیں کیا۔
وہ تو پہلا ہی ہے، یعنی ابھی رات ہی کو میں نے بنایا تھا اور ابھی تک کسی کے سامنے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے سنا ہے، ابھی مجھے سنا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انسان تعلق میں قوت پیدا کرے تو پھر تو انسان اذا یکفا ہم کو یغفر لک ذنبک کو، کوئی مختصر الفاظ تو مختصر ہے لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں کہ انسان کو جب وہاں تعلق ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی دنیا کے فکروں سے بھی انسان بے فکر ہو جاتا ہے، اور آخرت کے جو معاملات ہیں وہ تو ہیں ہی. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے. اور آج کے رات ہم کثرت سے درود پڑھ کے، اب درود شریف میں ظاہر ہے یہ تلاوت جو معمول ہے وہ تو انسان رکھے گا کہ تلاوت کر لے، لیکن باقی جو انسان دعائیں کرتا ہے اور تسبیحات میں جو زائد چیزیں ہیں جو معمول ہے اس کو تو پورا کر لے. حفاظ ہیں ان کا قرآن ختم کرنے کا کوئی معمول ہے اس کو، لیکن اس سے زائد کچھ وقت نکال کے، اور جتنا زیادہ جو زائد وقت بچتا ہے تو انسان کچھ وقت اپنے معمولات کے علاوہ میں جو دعا وغیرہ کے لیے وقت رکھا ہوا ہے ان اوقات کو درود شریف میں استعمال کر لے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام ہو، تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ برکات، خاص طور پہ جمعہ کی رات کی برکات ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.